لینڈ ڈیڈ بنایا گیا، زمین جب وہ اسٹرکچر خریدا گیا تو خرید کر کے سلطان نے اس کو خریدا اور خرید کر کے اس کی سیل ڈیڈ کو محفوظ رکھا جو آج تک محفوظ ہے، پھر اس کو وقف کیا، وقف نامہ موجود ہے، اسی وجہ سے آیا صوفیہ واپس مسجد بنی، ورنہ کبھی نہیں بن پا رہی تھی، وہ میوزیم بن گئی تھی اور میوزیم ہی رہتی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے بعض چیزوں کا موجود ہے، بعض چیزوں کا نہیں موجود ہے۔ پہلے زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ وہ لوگ کہتے تھے اس نیم کے پیڑ سے لے کر کے اس آم کے باغ تک یہاں پر دفن کر دو، لوگ دفن ہونا شروع ہو گئے اور قبرستان ہو گیا۔ اب اس میں دو تین الفاظ ہیں جو ہم لوگوں کو سیکھنے ضروری ہیں۔ ایک ہے کیڈسٹرال سروے۔ 1883 میں انگریزوں نے ایک سروے کرایا، اس کا نام ہے کیڈسٹرال سروے۔ کیڈسٹرال کہتے ہیں چوہدی بنانے والا جو خریدہ ہوتا ہے، چوہدی والا میپ جس میں چوہدی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ جو ہندوستان میں بنا ہے وہ 1883 میں بنا ہے۔ وہی ایک سروے ہے جو گیزٹ تک پہنچا، اس کے بعد میرے علم میں ہندوستان کا کوئی ایسا سروے نہیں ہے جو گیزٹ تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیڈسٹرال سروے میں انگریزوں نے قبرستان میں جو پلاٹ ہے، پلاٹ نمبر لکھ کر کے وہاں قبرستان کا نشان بنایا ہوا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اتنا وہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہاں 3 تاڑ تھا تو وہاں 3 تاڑ بنایا ہوا ہے۔ بہار وغیرہ میں ہم لوگ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں کہ 3 تاڑ والی قبرستان، 2 تاڑ والی قبرستان۔ یہ جب کیس شروع ہوا تب مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا کہ لوگ اس کو 3 تاڑ والی قبرستان کیوں کہتے تھے، کیونکہ اس میں 3 تاڑ لگا ہوا تھا اور انگریزوں کو 3 تاڑ دکھا اور انہوں نے اس میں 3 تاڑ بنا دیا، اس لیے۔ تو کیڈسٹرال سروے کے بعد جو آگے جو سروے آیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین کا اوریجنل مالک کون ہے۔ ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں تک جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم لوگ 1972 کے سروے جہاں خرد گرد ہو چکی ہے وہاں پہ جا کے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ والی زمین جو ہے وہ سرکار کی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا پیچھے جائیں گے، اس سے پیچھے والا سروے دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ اب اس میں 3 کانسیپٹس ہیں جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ جو لفظ اس میں لکھا ہوا ہے وہ غیر مزروعہ عام، عربی کا لفظ ہے۔ یہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، یہ عام جگہ ہے۔ تو ایسی کون کون سی عام جگہ ہے؟ مسجد ہے، مندر ہے، شمشان گھاٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیر مزروعہ عام ہیں۔ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے، حکومت نہیں، ایکچولی حکومت یہ نہیں کہہ رہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر مزروعہ عام ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے ڈیفینیشن کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے۔ اگر پبلک پراپرٹی ہوتی تو اس میں قبرستان کیسے بن جاتا، اس پہ مسجد کیسے بن جاتی؟ بات کو سمجھیے، اگر پبلک پراپرٹی ہوتی تو اس پہ مسجد کیسے بن جاتی، اس پہ قبرستان کیسے بن جاتا؟ اس پہ نہیں بن سکتی یہ چیزیں۔ اب اس کے بعد اس پہ جو متولی صاحب ہیں یا اس پہ جس آدمی نے زمین دی اس کے بعد کے سروے پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو غیر مزروعہ عام ہے، اس لفظ نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اکثر مسلمان اور وقف بورڈ میں کام کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مزروعہ عام کا مطلب پبلک پراپرٹی ہے۔ آپ کا اسٹیٹ ایک ایسا 2 اسٹیٹ میں سے ایک ایسا اسٹیٹ ہے ماشاءاللہ جس نے اس سلسلے میں لیڈرشپ رول نبھایا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ جنہوں نے اس کام کو کیا اور اس بل کو مسترد کر دیا ہے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ اس چیز کو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ اب اس میں بہت کئی اور تفصیل موجود ہے، لیکن اخیر میں آپ سے پھر ایک دفعہ یہ اپنی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ پہ یہ جو بل آ رہا ہے اور جس پہ JPC کی مختلف ملاقاتیں چل رہی ہیں، اگر یہ بل ایکٹ میں تبدیل ہو گیا تو آپ کی جائیداد کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ آپ اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، آپ کے وقف کرنے کا حق محدود ہو جائے گا، اور جو اسلامی تعریفات ہیں تمام تعریفات اس وقف بورڈ نے تبدیل کر دی ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جتنی محنت ہو سکے کریں کہ یہ وقف بل ایکٹ نہیں ہو پائے، جتنے کانسٹیٹیوشنل راستے ہیں سب پہ عمل کریں تاکہ ایسا نہیں ہو پائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔